السلام علیکم ناظرین، لبائک نیوز کے ساتھ میں ہوں ثاقب علی۔ ناظرین، الیکشنز 2018 کے بعد پاکستان میں اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت دھاندلی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا بھی موقف سامنے آیا ہے، لیکن اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے ایڈوکیٹ چودھری ناصر عباس منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے موقف جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان آنے والے چند دنوں میں کیا کرنے والی ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ثاقب صاحب، آپ نے سوال کیا کہ تحریک لبیک کا کیا موقف ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو موجودہ الیکشن 2018 الیکشن کنٹیسٹ کرائے گئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انتہائی ناکامی ہے۔ وہ نہ تو ریگنگ پہ قابو پا سکی ہیں، نہ ہی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ساتھ جو موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ بھی ریسپانسبل ہے یہ اس الیکشن کو شفاف اور ٹرانسپیرنٹ نہ بنانے میں۔ انہوں نے مختلف ایریاز میں ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو باہر نکال دیا، ان کے حوالے فارم 45 ان کے حوالے نہیں کیا، اور اس کے علاوہ گنتی بھی ہمارے پولنگ ایجنٹس کے سامنے نہیں کی گئی۔ اس لیے اس سارا الیکشن جو پروسیس ہے اس سارے پروسیس کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اب اس حوالے سے ہمیں جو رپورٹس ملی ہیں اور جو مزید رپورٹس آ رہی ہیں اس میں ہم نے اپنے تحریک لبیک پاکستان کے جو مختلف ایریاز میں مختلف حلقوں میں پولنگ ایجنٹس سے ان سب سے کہا ہے کہ جن جن کے پاس جو ثبوت ہیں وہ مرکز سے رابطہ کریں اور وہ ثبوت پہنچائیں۔ اس کے حوالے سے ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ اگر جیسے کہ حالات بتا رہے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے گورنمنٹ نے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی جان بوجھ کر کسی قسم کے کوئی اقدامات کیے ہمارے خلاف تو ڈیفینیٹلی ہم سارے الیکشن پروسیس کو چیلنج کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایسا کیا لگتا ہے، مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم مختلف جیسے ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں یا اور پارٹیز کی بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت مطلب وسیع پیمانے میں دھاندلی ہے جتنا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے، مطلب کیا یہ درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کا اپنا موقف ہے، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ان کی اپنی پولیٹکس ہے، ہماری ان سے بالکل علیحدہ پولیٹکس ہے، ہماری نظام مصطفیٰ کے لیے پولیٹکس ہے۔ ہمارا مقصد کوئی MNA MPA بننا یا کوئی وزیر بننا نہیں تھا، ہمارا مقصد صرف ناموس رسالت پر پہرا دینا تھا۔ ہمارا مقصد اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے عملی جدوجہد کرنا تھا۔ تو ان کے پولیٹکس اور ہماری پولیٹکس بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، ابھی کافی نیوز چینل یہ خبر چلا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھی آیا کہ تحریک لبیک پاکستان کراچی میں تیسری بڑی سیاسی جماعت بن گیا، تو اس حوالے سے آپ تحریک لبیک پاکستان کی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، مطمئن ہیں؟ جی ثاقب، میں آپ کی وساطت سے بتاتا چلوں کہ محدود اندازے کے مطابق اس وقت تحریک لبیک پاکستان نے پورے پاکستان سے تقریباً 50 لاکھ ووٹ لیے ہیں، 50 لاکھ ووٹ لیے ہیں، اور یہ جن پارٹیز نے 40 سیٹیں لی ہیں ان پارٹی سے بھی ہمارے ووٹ زیادہ ہیں۔ تو دیکھا جائے اب چونکہ ہمارے ساتھ ہر سطح پہ گڑبڑ ہوئی ہے، ہم اس کی بالکل تحقیقات کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس میٹر کو۔ اگر تو اس طرح کا معاملہ ہوا جیسے کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے تو بالکل ہم پورے الیکشن پروسیس کو چیلنج کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو پہلے ختم نبوت کے لیے پہرا دیتی تھی، کام کرتی تھی، اب الیکشنز میں آ کے مطلب ان کو وہ دیکھنے کو ان کو رزلٹ نہیں ملا، دھاندلی ہوئی ہے، اب وہ آ کے اپنا مطلب دنیاوی حوث کے لیے لالچ کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ایسا کیا مطلب؟ جی ثاقب، یہ آپ نے کہا کہ ختم نبوت کے لیے تحریک لبیک کام کر رہی تھی، بالکل ختم نبوت کے لیے ہی کام کر رہے ہیں ہم لوگ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم لوگ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسمبلیوں میں جائیں۔ محمد عربی کے غلام جب اسمبلیوں میں جائیں گے تو وہاں پہ لیجسلیشن اسلام اور اسلام کے اصولوں کے مطابق انشاءاللہ وہاں پہ قانون سازی ہوگی۔ اچھا، کیا ایسا ہوا کہ APC کی طرف سے آپ کو کوئی آیا ہو کہ آپ بھی آئے ہمارے ساتھ شرکت کریں اور الیکشن کے ساتھ بائیکاٹ کریں؟
دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے نون لیگ ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے یا مجلس عمل ہے یا MQM ہے، ان سے ہماری سیاست بالکل ڈفرینٹ ہے. ان کی سیاست اقتدار کے لیے، ہماری سیاست نظام مصطفیٰ کے لیے. تو اب چونکہ پارٹی اس حوالے سے مشاورت کرے گی، پھر دیکھیں گے جو بھی لائے عمل بنا مجلس شورا فیصلہ کرے گی کہ اس حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح. اگر وہ کسی صورت میں تحریک لبیک پاکستان کو بلاتے ہیں اپنے ساتھ، تو ایسا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، بات چیت کر سکیں، یا تحریک لبیک ٹوٹلی علیحدہ اپنا کام کرے گی؟ دیکھیں میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں، ان کی پالیٹکس ڈفرینٹ ہے، ہماری پالیٹکس ڈفرینٹ ہے. ان کے جو ایجنڈا ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ان کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹ ڈفرینٹ ہے. ہم کہتے ہیں جو ہمارا مینڈیٹ چڑھایا گیا ہے وہ واپس کرو، اور بس ہم الیکشن پروسیس کو اسی صورت میں ہی چیلنج کریں گے جب ہمیں سفیشینٹ گراؤنڈز ملیں گے، ہمیں سفیشینٹ انفارمیشن ملیں گی کہ ہمارے ہر جگہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو جان بوجھ کے ہرایا گیا، تو اس صورت میں ہم الیکشن پروسیس کو چیلنج کریں گے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ ہم اس حوالے سے APC کیسے بنیں گے. اب یہ فیصلہ تو ڈیفینیٹلی ایک فرد واحد نے نہیں کرنا، یہ مجلس شورا ہمارے جو قائد ہیں علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب، تو وہ فیصلہ کریں گے اور ہماری مجلس شورا فیصلہ کرے گی. صحیح. اچھا، ایک بڑی کامن سی چیز مطلب دیکھنے میں آ رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کل کو جن علاقوں میں ہار رہی تھی، جیسے ہم پرویز خٹک کی سیٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ تحریک لبیک پاکستان ہار چکی تھی، لیکن آج جب وہاں پہ درخواست دی گئی اور تحریک لبیک پاکستان وہاں پہ ون ہوگی، تو یہ کیا ہے مطلب سب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام پارٹیز جو اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سب کو تحریک لبیک پاکستان سے صرف اس وجہ سے گریونس ہے، تکلیف ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات کرتی ہے، اسلامی قوانین کا مطالبہ کرتی ہے اور سود کے خاتمے کی بات کرتی ہے. تو یہ دیگر پارٹیز کے ایجنڈے میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے وہ مطلب وہ ہمارے ساتھ ایگریڈ نہیں ہے. صحیح. اچھا، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے سٹارٹنگ میں تحریک لبیک پاکستان کو 2 سے 3 گھنٹے کوریج دی گئی، اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو میڈیا سے بلیک آؤٹ کیا گیا. ایسا کیا ہے کہ یہ میڈیا تحریک لبیک پاکستان کو ٹوٹلی بلیک آؤٹ کر رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی جو ایجنڈا ہے؟ کیا اس کے پیچھے بیرونی قوتوں کی کوئی پاور ہے؟ دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا، چونکہ یہ واحد پارٹی ہے جو اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات کرتی ہے، اس ملک میں اسلام کے اصولوں کے مطابق قوانین سازی کی بات کرتی ہے، اس ملک میں اسلامی سماجی معاشرتی اور معاشی انصاف کی بات کرتی ہے. تو ڈیفینیٹلی دیگر پارٹیز کے ایجنڈاز ہیں وہ یورپی قوتوں کے ماتحت ہیں، ان کے ایجنڈاز یہود و نصارہ والے ہیں، ہمارے ایجنڈاز خالص اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہیں. صحیح. اچھا، کارکنوں کو کیا پیغام دیں گے جو اس وقت اتنا مطلب سوچ ان کے اندر آ رہی ہے، غم و غصہ آ رہا ہے کہ میڈیا میں کور نہیں کر رہا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کارکنوں سے میں یہی کہوں گا کہ وہ حوصلہ رکھیں، ان کی قیادت انشاءاللہ نہ انہیں تنہا چھوڑے گی اور نہ ہی انہیں مایوس کرے گی. جو بھی بہتر ہوگا حالات کے مطابق وہی فیصلہ کیا جائے گا، اور کارکن انشاءاللہ پوری امید رہیں ان کے ووٹ ضائع نہیں ہوئے، نہ ضائع ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ اور اس کا رسول تو ان کے ظاہر ووٹ چونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیا ہے، تو وہ وہاں پہ تو ان کی قبولیت ہی قبولیت ہے. صحیح. اچھا، عمران خان صاحب کی اپنی اسپیچ سنیے تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا وہ اچھی اسپیچ تھی؟ جی، عمران خان صاحب کی اسپیچ ایک اسٹیریوٹائپ، ایک ٹائپ شدہ اور ایک پلان قسم کی اسپیچ تھی، کوئی فلبدی کوئی تقریر نہیں تھی. تو وہ ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ لفاظی کا وہ کھیل کھیلا گیا. باقی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں کہ وہ پریکٹیکلی اس پہ کہاں تک پورا اترتے ہیں. صحیح. اچھا، آئندہ حالات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ملک کے حالات کس طرف جائیں گے؟ کیا عمران خان صاحب کی حکومت سٹیبل ہو پائے گی، یا وہ بھی ماضی کی طرح حکومتوں کی طرح دھرنا فلانا مطلب اس طرح کی چیزوں کو مطلب سامنا کرے گی ان کو؟ دیکھیں جی، تحریک لبیک پاکستان کا واضح موقف تھا کہ یہ جو تمام پارٹیز ہیں
جتنی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت پاکستان کے نیشنل لیول پہ پالیٹکس کر رہی ہیں ان سب کے ایجنڈاز ایک جیسے ہیں. ان کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں بے روزگاری, مہنگائی, کرپشن, تعلیم کے مسائل, پانی کے مسائل, بجلی کے مسائل, اس کے علاوہ جو فارن ڈیٹس ہیں, قرضے ہیں, ان پہ سود ہے, یہ بہت سارے مسائل ہیں. بڑے حالات اس ملک میں بہت جانے والی حکومت نے بہت ہی خراب کر دیے ہیں. تو دیکھیں آپ یہ کیا کرتے ہیں. اس سارے جتنے بھی آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں مسائل, ان کا حل صرف اور صرف نظام مصطفیٰ میں ہی ہے. اس کے علاوہ بلکہ پوری انسانیت کی نجات نظام مصطفیٰ میں. اچھا, کراچی سے ایک کینڈیڈیٹ جو NF247 سے کھڑے تھے, جبران ناصر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں, آج ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ تشدد پسند جماعت ہے. مطلب اس کو الیکشنز میں آنے کیسے دیا؟ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک میرے حلقے میں دوسرے نمبر پہ کیسے آ گئی اور میں چھٹے نمبر پہ کیسے آ گیا؟ اگر یہ دوسرے پہ آئی میں اس کو جا کے ہائی کورٹ میں چیلنج کروں گا. تو ان کا تشدد پسند جماعت کہنا اور پھر ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا, یہ مطلب کیوں وہ ایسا کر؟ دیکھیں, وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں, سپریم کورٹ میں چیلنج کریں, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان اس وقت پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے. جبران ناصر کے متعلق سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ بیرونی قوتوں کے اور پاکستان کے اندر جو کفار ہیں, جو قادیانی ڈیکلیئرڈ کافر ہیں, ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ساری لوگ جانتے ہیں اس بات کو. تو اس کا ایجنڈا ڈیفینیٹلی انتشاری ہے. اور جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تشدد پسند جماعت ہے, تحریک لبیک پاکستان سے زیادہ پرامن جماعت اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے, نہ سیاسی نہ مذہبی. یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کوئی متشددانہ رویہ دکھائیں, ہم اپنے دین کے لیے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں. اب اس کو وہ متشدد کہتے ہیں تو وہ ان کی اپنی سوچ ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک الیکشنز میں قادیانی کو کیوں نہیں آنے دیا جا رہا؟ اگر میں آیا ہوں, اگر میں قادیانی ہوں, تو میں یہاں پہ جس حلقے میں جاتا ہوں تو لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں, تو یہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ جی, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قادیانی جو ہیں ہمارے آئین پاکستان کے تحت, ہماری شریعت اسلامی کے تحت وہ کافر ڈکلیئرڈ ہیں. تو وہ بطور مائنارٹی الیکشن لڑیں. اس ملک میں ہندوؤں کو مکمل پروٹیکشن ہے, سکھوں کو مکمل پروٹیکشن ہے, عیسائی بالکل آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اپنی عبادت گاہیں وہ بنا رہے ہیں, اپنی عبادت گاہوں میں جا رہے ہیں. تو قادیانی چونکہ کافر ہیں, ڈکلیئرڈ نان مسلمز ہیں, تو وہ مائنارٹیز میں آئیں, اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور اپنے حقوق لیں. وہ ان کے حقوق ہیں, بالکل انکار نہیں ہے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, تو آج آپ نے جانا کہ تحریک لبیک پاکستان کچھ دنوں میں اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی. اس میں وہ واضح طور پہ بتایا کہ کہاں دھاندلی ہوئی کہاں نہیں ہوئی. وہ پورے انویسٹیگیٹ کر کے پورے پاکستان کے میڈیا کو بلا کے ان کے سامنے تمام نتائج کا اعلان کرے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ثاقب علی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے لبیک نیوز.